السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیشی خدمت ہے میرا ایک رومانوی ناول وہ چاند چہرہ۔ فیروز بابا، اور کتنی دیر لگے گی؟ گرجتی چمکتی کالی رات میں بلند و بالا محب پہاڑوں کے درمیان اس کچی سڑک پر وہ پچھلے 2 گھنٹے سے جیپ صحیح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ راحیل صدر الدین کی جگہ کوئی اجنبی ہوتا تو یقیناً ایسے وقت میں خوف سے موت کو یاد کر کے گناہوں کی معافی طلب کر چکا ہوتا، مگر وہ ان راستوں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کا کتنا ہی وقت انہوں نے ان راستوں پر سفر کرتے گزارا تھا۔ بس بیٹا، اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ فیروز بابا نے اس ٹوٹے ہوئے وائر کو جوڑ لیا تھا جس کے ٹوٹنے کے سبب جیپ کا انجن بند ہوا تھا۔ چند منٹ بعد ہی گھرر گھرر کی آوازوں کے ساتھ جیپ سٹارٹ ہو گئی۔ راحیل کے سینے سے سکون بھری سانس آزاد ہوئی اور وہ جیپ میں سوار ہو کر مانسہرہ سے چند کلومیٹر دور اپنے آبائی گاؤں مانجھیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر الدین بڑی پریشانی میں پچھلے 1 گھنٹے سے حویلی کے صحن میں مسلسل ٹہل رہے تھے۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تمام حویلی پر اندھیرے کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں حویلی کے بڑے گیٹ پر تھیں۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا اور موسم کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رات 10 بجے تک وہ پہنچ جائیں گے، پر اب اتنی رات جانے پر ان کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی گیٹ کے پار انہیں جیپ کی ہیڈ لائٹس جگمگاتی نظر آئیں۔ انہوں نے چوکیدار کے کوارٹر سے باہر آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور خود ہی دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ یا اللہ، یہ بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر کیوں اتنے پریشان ہیں؟ رات کھانے پر تو بہت خوش تھے، پر اب کس پریشانی میں مسلسل صحن میں چکرائے جا رہے ہیں؟ تیسری بار کھڑکی کی طرف آتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ نیچے بابا کے پاس چلی جائے، مگر ایک تو لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے تمام حویلی تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے، شاید اسی لیے کسی نے جنریٹر بھی نہیں چلایا تھا۔ دوسرے آسمانی بجلیوں کی چمک سے اس کے حوصان خطا ہو جاتے تھے، اس لیے وہ بس بار بار کھڑکی سے ہی بابا کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چوتھی بار کھڑکی میں آئی تو اس نے دیکھا برآمدے میں ایک جیپ آ کر رکی تھی۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کھڑکی کا پٹ پورا کھول دیا۔ جیسے ہی وہ آگے ہو کر نیچے کو جھکی، کڑک دار گرج کے ساتھ کئی بجلیاں ایک ساتھ چمکی۔ اسی لمحے آنے والے نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک چاند چہرہ اپنی چمک اس کی آنکھوں میں چھوڑ کر کھڑکی کے پیچھے چھپ گیا۔ اف توبہ، کتنی خوفناک بارش ہے! اس نے ایک دم پیچھے ہو کر کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کیا، پھر بھاگ کر اپنے بستر میں دبک گئی۔ گہرے سناٹے میں تیز تیز آیت الکرسی کے ورد کی آواز لحاف سے باہر بھی گونج رہی تھی۔ اس حویلی سے ان کا رشتہ 34 سال پہلے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا۔ عمر کے 24 سال انہوں نے اس کی آغوش میں محبتیں سمیٹی تھیں۔ حویلی کے کونے کونے میں ان کے بچپن اور جوانی کی بے شمار یادیں بسی ہوئی تھیں۔ ان کی ذات یہاں بسنے والوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ والہانہ محبتوں کے امین تھے وہ، مگر جب ناراض ہو کر یہاں سے نکلے تو 10 سال میں ایک بار بھی کبھی پلٹ کر حویلی کی طرف نہیں دیکھا۔ حویلی سے دور ہو کر انہوں نے زندگی کسی قید بامشقت کی طرح کاٹی تھی۔ اس وقت وہ حویلی کی دوسری منزل کی بیلکنی میں ماضی کے تلخ و شیریں یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے بڑا ہال کمرہ تھا۔ حویلی کے بہت سے کمروں کے دروازے اس ہال کمرے میں کھلتے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، بڑے سے سفید دوپٹے میں لپٹا بھاری وجود نماز تہجد ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر آیا تھا۔ وہ اس وجود کے پیچھے آئے۔ اماں جان، ہاجرہ بی بی کے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ سماعت کا دھوکہ تو نہیں تھا؟ دل کی دھڑکن ڈوب کر ابھری۔ وہ آہستہ سے پلٹی۔ نگاہوں کا وہمہ بھی نہیں تھا، وہ سچ مچ ان کے سامنے تھے۔ 10 سال سے پل پل منتظر نگاہیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ راحیل نے آگے بڑھ کر ماں کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اپنے ہونٹ ان کے ماتھے پر سبت کر دیے۔ راحیل، میرے بچے، یہ تو ہی ہے نا؟
हाजरा बीबी के शिद्दत जज्बात से लरसते वजूद ने जैसे बेटे को खुद में समो लिया था। उनके होंठ दीवानावार बेटे को चूम रहे थे। बेटे की जुदाई में रो रो कर खुश्क हो जाने वाली आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। मैं ही हूँ अम्मा जान, आपका राहील, आपका बेटा। उन्होंने किसी छोटे बच्चे की तरह अपना वजूद माँ की आगोश में दे दिया। शर्मीन, शर्मीन, अरे भाई उठो ना, एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज है। शदीद एक्साइटमेंट में नरमीन ने उस लिहाफ के ऊपर से ही झंझोड़ डाला। तौबा इस्तग़फ़ार नरमीन, ऐसा भी क्या हो गया है? इस नागहानी आफत पर शर्मीन को लिहाफ से मुंह बाहर निकालना ही पड़ा। जानती हो हवेली में कौन आया है? नरमीन की बात सुनकर शर्मीन के कान खड़े हुए। उसकी आंखों में रात खिड़की के पार का वो मंजर घूम गया जब उसने जीप से किसी को उतरते हुए देखा था। अंधेरे की वजह से वो उतरने वाले का चेहरा नहीं देख सकी थी, लेकिन ये जरूर जान गई थी कि आने वाला कोई खास था, क्योंकि जिस वालेहाना अंदाज में उसके बाबा ने आने वाले को गले लगाकर प्यार किया था, वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता था। पर इस वक्त वो नरमीन की एक्साइटमेंट का गला घोंटते हुए बोली, हाँ पता है। हैं? सच्ची? वाकई तुम्हें पता है? नरमीन को हैरत के साथ साथ अपनी ब्रेकिंग न्यूज के ब्रेक होने का अफसोस भी हुआ। अच्छा बताओ, कौन आया है? शर्मीन ने खुद को लिहाफ की कैद से आजाद किया। ये तो पता नहीं कौन आया है, मगर ये जानती हूँ कोई आया जरूर है। रात मैंने खिड़की से देखा था किसी को जीप से उतरते हुए। ये कहते हुए वो लंबे बालों को जोड़े की सूरत लपेटने लगी। लो जी, पता वता कुछ है नहीं, खामखा सारी एक्साइटमेंट का मजा किरकिरा कर दिया। ओहो नरमीन, अब बता भी दो कौन आया है। बूझो, मुझसे नहीं पहेलियां बूझी जाती। बताना है तो बताओ, वरना चलती बनो, मैं खुद पता लगा लूंगी। शर्मीन ने पाँव में चप्पल डाली और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। अच्छा बाबा सुनो ना, नरमीन ने उसे बाजू से पकड़कर रोका और मुंह उसके कान के करीब लाते हुए कहने लगी, 10 साल बाद राहील लाला हवेली वापस लौट आए हैं। शर्मीन ने झटके से नरमीन को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। तुम्हारा मतलब राहील सदरुद्दीन, आगा जान के बेटे? हाँ हाँ वही। पर यह कैसे हो सकता है? हवेली के दरवाजे तो उन पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उसकी बात पर नरमीन ने सिर्फ कंधे उचकाने पर इत्तफा किया। रात जिस तरह बाबा ने उनका इस्तकबाल किया, ओह माय गॉड, उसने तशवीश से सर पर हाथ मारा। कहीं राहील लाला के पीछे बाबा जान और आगा जान में फिर कोई जंग न छिड़ जाए। उसने परेशान निगाहों से नरमीन की तरफ देखा। उसके इल्म में ये बात थी कि 10 साल पहले भी उसके बाबा अमीरुद्दीन अपने भतीजे राहील की हिमायत में अपने बड़े भाई आगा सदरुद्दीन की नाराजगी मोल ले चुके थे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए अनवाउ इक़साम के लवाजमात चुने हुए थे। तमाम यंग पार्टी मौजूद थी, मगर किसी की मजाल नहीं थी कि बुजुर्गों की आमद से पहले खाने की तरफ हाथ बढ़ा सकता। सिर्फ सवेरा अपने 2 साला बेटे शहीर को दलिया खिला रही थी। हवेली के तमाम बड़े इस वक्त आगा सदरुद्दीन के कमरे में मौजूद थे। वजह राहील की अचानक आमद थी। कब खत्म होगा ये हंगामी इजलास? मेरा तो भूख के मारे दम ही निकल जाएगा। नरमीन की आंतों में चूहे दौड़ रहे थे। सब्र करो नरमीन, सबका यही हाल है। सवेरा शहीर का मुंह रुमाल से साफ किया। आज उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुसर्रत थी। आपको क्या लगता है आपी, क्या होगा? फरदीन की निगाहें बार बार आगा जान के कमरे के जाने उठ रही थी। वो अभी तक राहील से नहीं मिला था। वो उसके बड़े भाई थे। 10 साल तक निगाहों से ओझल होने के बावजूद भी वो फरदीन के लिए एक आइडियल की हैसियत रखते थे। उसने हमेशा हर किसी से राहील की तारीफ ही सुनी थी, सिवाय आगा जान और गुल बीबी के। राहील का निसाबी और गैर निसाबी रिकॉर्ड शानदार था। बकौल उसके चचा जान अमीरुद्दीन के, राहील की शख्सियत साहिराना और दिल मोह लेने वाली थी। मैं नहीं जानती फरदीन का क्या होगा, पर मैं चाहती हूँ कि जो हो वो अच्छा हो। सवेरा की आंखें दूर कहीं देख रही थीं। वो गुल बीबी की बेटी थी और गुल बीबी यानी शाहीना गुल आगा सदरुद्दीन और अमीरुद्दीन की इकलौती बहन थी। 20 साल पहले वो बेवा होकर हवेली आईं तो बस फिर यहीं की होकर रह गईं। पर मुझे नहीं लगता कि आगा जान उन्हें कबूल करेंगे। वो तो उनका नाम भी सुनना नहीं चाहते। राहील लाला आ तो गए हैं,
پر شاید انہیں واپس جانا پڑے۔ نرمین کے اس بات پر کوئی کچھ نہیں بولا سوائے فردین کے۔ خاکم بدہن، واٹ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ فردین نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شرمین تم بتاؤ۔ نرمین کو پورا یقین تھا کہ اس کا یقیناً کوئی دل جلانے والا مطلب ہی ہوگا۔ تمہارے منہ میں خاک۔ شرمین نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اس کا مطلب بتا دیا تھا۔ کیا؟ فردین، مارو گے تم میرے ہاتھ سے؟ نرمین کا بس چل جاتا تو وہ اسے کچا چبا جاتی۔ آغا صدر الدین کا پرجلال چہرہ غصے سے لال تھا۔ 10 سال بعد اپنی پہلی اولاد کو سامنے دیکھ کر نہ جانے اندر سے ان کا کیا حال تھا، پر وہ ظاہر شدید ناراضی کا تاثر لیے اپنے بیڈ روم کے وسط میں ٹہل رہے تھے۔ ہاجرہ بی بی، راحیل کی ماں اور گل بی بی بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ امیر الدین صوفے پر شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بھائی کی مرضی کے خلاف راحیل کے لیے حویلی کے دروازے انہوں نے ہی تو کھولے تھے۔ راحیل وادی کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس مجرم بنے کھڑے تھے۔ ان کی نگاہیں مسلسل باپ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ 10 سال پہلے کی جانے والی خطا کی معافی طلب کر چکے تھے، مگر ابھی تک آغا صدر الدین کا جواب نہیں آیا تھا۔ اس سے کہہ دو امیر الدین کہ میرے لیے اب اسے حویلی میں برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہتر ہے جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جائے۔ باپ کا سر جھکانے والی ناخلف اولاد کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آغا صدر الدین چلتے چلتے امیر الدین کے سامنے رکے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو اتنا دل سخت نہ کریں، آخر کو بیٹا ہے یہ ہمارا۔ شوہر کی بات سن کر ہاجرہ بی بی تڑپ اٹھی۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی ہاجرہ بیگم؟ 10 سال پہلے آپ کی آہوں اور فریادوں کا اس کے پتھر دل پر اثر نہیں ہوا تھا، تو اب آپ کا دل بھی اس کے لیے موم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاجرہ بی بی کا سر جھک گیا اور راحیل کی نگاہیں کھڑکی کے پر وادی میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ آغا جی میں مانتا ہوں 10 سال راحیل نے حویلی سے دور رہ کر اچھا نہیں کیا، لیکن اگر یہ اس وقت غلط ہوتا تو آج میں اس کے لیے حویلی کا دروازہ نہیں کھولتا۔ اس کی جذباتیت نے صرف ہمیں ہی نہیں خود اسے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن میں آج آپ سے پھر کہتا ہوں آغا جی، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پر بڑے سنبھال لیتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ امیر الدین عاجزانہ لہجے میں بھائی کے سامنے راحیل کی وکالت کر رہے تھے۔ معاف کر دوں؟ کہنا آسان ہے، مگر برسوں کی اذیت لمحوں میں فراموش کر دینا بہت مشکل ہے امیر الدین۔